کس کا خاتمہ ایمان پر ہوگا اور کس کا نہیں ہوگا اس کی کوئی گارنٹی نہیں۔ آپ کو حیرت ہوگی، رسول اللہ کے دور میں جن لوگوں نے کلمہ پڑھا، اسلام کی ترقی کو دیکھ کے جو دیہاتی لوگوں نے کلمہ پڑھا، جب حضور نے پردہ فرمایا تو وہ دیہاتی لوگ مرتد ہو گئے، کلمے سے پھر گئے۔ سوچو حضور کو دیکھ کر جنہوں نے کلمہ پڑھا تھا، جب ان میں سے بعض لوگ جو دیہاتی تھے ان کے ایمان جو ہے وہ چھین لیے گئے، ہم کہاں؟ یہ ان کا ذکر نہیں کر رہا ہوں جو سچے اصحاب ہیں، صحابہ کی بات نہیں، جنہوں نے اسلام کی ترقی کو دیکھ کر کے ساتھ ہو گئے تھے، ان کی آنکھیں بند ہو گئی، ان کی نظروں کے سامنے پردے آ گئے، اور وہ یہ بک بک کرنے لگے کہ اگر یہ رسول ہوتے تو معاذ اللہ ان کا انتقال کیوں ہوتا؟ تو صحابہ نے یہی بتایا یہ رسول ہیں اسی لیے ان کا انتقال ہو، اس لیے کہ ایک ہی ذات کو موت نہیں ہے اور وہ ذات اللہ کی ذات۔ بلکہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب یہ بات سنی تو آپ نے صحابہ سے فرمایا کیا یہ آیت بھول گئے؟ وما محمد الا رسول قد خلت من قبلہ الرسل، اور پوری آیت کی تلاوت فرمائی، اور آپ نے جو تاریخی جملہ فرمایا وہ یہ کہ یاد رکھو اگر کوئی محمد عربی کی عبادت کرتا تھا تو وہ سن لے کہ حضور پردہ فرما گئے ہیں، اور اگر کوئی اللہ کی عبادت کرتا تھا تو اس کو یاد رکھنا چاہیے کہ اللہ حی و قیوم ہے، اس کو کبھی موت نہیں آنے والی۔ کچھ لوگ اس جملے کو یہ دلیل بناتے ہیں کہ دیکھا پھر ہماری بات تو صحیح ہے کہ حضور تو مر گئے معاذ اللہ۔ ہم کہتے ہیں حضور کو موت ضرور آئی لیکن انسانوں کی طرح نہیں آئی، عام انسانوں کی طرح نہیں آئی۔ جب ان کی پیدائش ہماری طرح نہیں ہے تو ان کی موت بھی ہماری طرح نہیں، نہ ان کا آنا ہماری طرح ہے نہ ان کا جانا ہماری طرح۔ جب وہ آتے ہیں تو اسے عیدوں کی عید قرار دیا جاتا ہے، اور جب وہ جاتے ہیں تو ان کا جانا بھی امت کے لیے ایک بہت بڑی چیز ہے۔ اللہ اکبر۔ تو یاد رکھنا حضور علیہ السلام کے بارے میں ہم اہل سنت کا عقیدہ یہ ہے کہ حضور علیہ السلام نے پردہ فرمایا، ان کو موت آئی، ہمارا عقیدہ ہے، لیکن ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ موت آنے کے بعد وہ مر کر مٹی میں نہیں مل گئے، بلکہ موت آنے کے بعد صرف ایک لمحے کے لیے انہیں موت آئی، پھر اللہ نے انہیں ہمیشہ کے لیے زندہ کر دیا۔ میرے امام اس کی ترجمانی یوں کرتے ہیں، انبیاء کو بھی اجل آنی ہے مگر ایسی کہ فقط آنی ہے، پھر وہی موت کے بعد ان کی حیات مثل سابق وہی جسمانی ہے، اس کی ازواج کو جائز ہے نکاح، اس کا ترکہ بٹے جو فانی ہے، تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، میرے چشم عالم سے چھپ جانے والے۔ اندازہ فرمائیں میرے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیارے دیوانوں، تو وہ دیہاتی لوگ ایمان چھوڑ گئے، کچھ لوگوں نے زکوٰۃ کا انکار کیا، کچھ لوگ ارتداد کا شکار ہوئے، کچھ لوگ مسلمہ کذاب کی جھوٹی نبوت کو ماننے والے بن گئے، بڑا فتنے کا دور ہوا۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے ایمان پر خاتمہ کس کا ہوگا اس کی کوئی گارنٹی نہیں ہے سوائے ان کے جن کی ضمانت اللہ و رسول نے عطا فرمائی۔ حضور کے سارے صحابہ جنتی، اور صحابی کی تعریف یہی ہے کہ جو ایمان کی حالت میں حضور کو دیکھے اور ایمان ہی کی حالت میں دنیا سے چلا جائے وہ صحابی ہیں، اور جو ایسا ہے وہ یقینی جنتی۔ بلکہ ہم سنی تو یہ کہتے جیسے جنت کا ہونا یقینی ہے ویسے ہر صحابی کا جنتی ہونا یقینی ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ جس قرآن نے جنت کا کو بتایا وہی قرآن کہتا ہے وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، کہ اللہ نے ان سب کے ساتھ حسنہ یعنی جنت کا وعدہ کر لیا ہے۔ میرے امام کہتے ہیں جس مسلمان نے دیکھا انہیں ایک نظر، اس نظر کی بصارت پہ لاکھوں سلام۔ تو ایمان پر خاتمہ بڑی چیز۔